السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر ولیج۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹس کے لیے ہارر ولیج کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پر بیتی سچی اور ناقابل یقین کہانی۔ لنگڑا بھوت۔ وعدے کے مطابق فائزہ آج پھر اسلم سے ملنے کے لیے آئی تھی اور سونے پر سہاگا یہ کہ اسلم کا بڑا بھائی اکرم بھی گھر پر موجود نہ تھا۔ وہ پچھلے 3 دنوں سے پولیس کی حراست میں تھا۔ جمعے کو دن دہاڑے بینک لوٹنے کے بعد اکرم پولیس کے ہتھے چڑھ گیا تھا، جبکہ باقی ساتھی مال سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے، جن میں اسلم اور ان کا جگری دوست فیاض بھی شامل تھا اور فائزہ ان کی ہی بہن تھی۔ وہ فیاض اور سب گھر والوں سے چھپ کر اسلم سے ملنے آتی تھی۔ یہ چکر پچھلے 2 ماہ سے چل رہا تھا، مگر ان 2 ماہ میں پہلی دفعہ انہیں کھل کر ملاقات کرنے کا موقع ملا تھا۔ ابھی ٹھیک طرح ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہو سکتا ہے؟ اسلم نے ذہن پر زور دیا، پھر سوچ کر کمرے کا دروازہ بند کر کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولتے ہی اسلم پر کپکپی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ فیاض کو یوں اپنے سامنے پا کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ فیاض کی شکل میں اپنی موت دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ فیاض کو ان کے کرتوتوں کا پتہ چل گیا ہے اور وہ اب ان دونوں کا قصہ تمام کر دے گا۔ فیاض کے غصے کو اسلم جانتا تھا۔ شدت خوف سے اس کی زبان بھی بند ہو گئی تھی۔ کیوں بے؟ کیا ہوا تمہیں؟ یہ اتنا کانپ کیوں رہے ہو؟ فیاض نے اسلم کی حالت دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، اسلم نے اپنی حالت پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کوئی بھوت ووت تو نہیں دیکھ لیا تم نے؟ نہیں، ہاں بھوت۔ یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، اسلم نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اندر آنے کے لیے نہیں کہو گے؟ کیا میں یوں ہی دروازے پر کھڑا رہوں گا؟ وہ اندر بھوت ہے۔ اسلم کے حواس ایک بار پھر سے جواب دینے لگے تھے۔ کیا بھوت ہے؟ میں بھی تو دیکھوں۔ فیاض نے اسلم کو ایک طرف ہٹایا اور اندر داخل ہو گیا۔ اسلم کو اب یقین ہو گیا تھا کہ ان کی موت کا وقت اب قریب آ گیا ہے۔ فیاض اپنی بہن کو کمرے میں دیکھ لے گا اور پھر وہ ان دونوں کو قتل کرنے میں ذرا بھی تاخیر نہیں کرے گا۔ لگتا ہے تمہارا بھوت مجھ سے ڈر کر بھاگ گیا ہے۔ فیاض نے کمرے کو خالی پایا تو اس کا مذاق اڑانا چاہا۔ فیاض کی بات سن کر اسلم بھی آگے بڑھا اور کمرہ واقعی خالی تھا۔ جلد ہی صورتحال اس کی سمجھ میں آ گئی کہ فائزہ کمرے کی پچھلی جانب کھڑکی کی آہنی سلاخ کو توڑ کر بھاگ گئی تھی، مگر اس نے اتنی موٹی سلاخ توڑی کیسے؟ یہ اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال جو بھی ہوا اچھا ہوا، ان کی جان تو بچ گئی، ورنہ فیاض اس کی حالت بھی ویسے ہی بنا دیتا جیسے محلے کے ایک لڑکے کی جس نے فائزہ کو چھیڑنے کی غلطی کی تھی اور پھر وہ بیچارہ 2 مہینے تک اسپتال میں ہی پڑا رہا تھا۔ تیاری مکمل ہے؟ کیسی تیاری؟ اسلم نے متشائف نظروں سے اسے دیکھا۔ ارے آج اکرم کو لاک اپ سے باہر نہیں نکلوانا، اتنا جلدی بھول گئے ہو؟ ہاں مکمل ہے تیاری، مجھے تو کچھ یاد نہیں رہا۔ لگتا ہے بہت بھیانک بھوت دیکھا تھا تم نے، جس نے تمہیں سب کچھ بھلا دیا۔ ہاں، اسلم نے مختصر سا جواب دیا۔ کیسا بھوت تھا؟ لنگڑا تھا، اسلم نے ایسے ہی منہ سے نکال دیا۔ کیا لنگڑا بھوت؟ ہاں، وہ لنگڑا کر چل رہا تھا، پہلے بھی 1-2 دفعہ میں نے اسے دیکھا تھا۔ اسلم جھوٹ بولنے میں بڑا ماہر تھا۔ کیا وہ بھی اس مکان میں ہی رہتا ہے؟ ہاں، اس مکان میں بھوت نہیں رہیں گے تو اور کیا رہے گا؟ انسانوں کے رہنے کے تو قابل نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر یہ مکان ہمارے لیے ایک سے بڑھ کر ایک ہے، کسی خوش فہمی میں نہ رہنا، یہاں تو بھوت بھی رہتے ہیں۔ اچھا چھوڑو یہ فضول بکواس، یہ بتاؤ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ ہمیں تو رات 12 بجے کے بعد اپنے کام کے لیے جانا تھا، جبکہ ابھی تو 5 بج رہے ہیں۔ میں اس لیے جلدی آیا کہ شہباز اور گلو کو بھی اپنے ساتھ لے لیں تو کام اور بھی آسان ہو جائے گا۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، میں ابھی شہباز اور گلو کو فون کرتا ہوں، اسلم نے موبائل جیب سے نکالتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ان سے کہہ دینا کہ 12 بجنے سے پہلے یہاں پہنچ جائیں۔ شہر کی آخری حدود میں واقع یہ خستہ حال مکان رات کی تاریکی میں بڑا پراسرار لگ رہا تھا۔ اس وقت رات کے
11 बज रहे थे। मकान के बरामदे में बिछी हुई चारपाई पर एक नौजवान सो रहा था। इसे सोए हुए अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक भारी भरकम आवाज ने इसे जगाने पर मजबूर कर दिया। यकदम इसकी आंख खुली। वो अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर बैरूनी दरवाजे की तरफ देख रहा था। कुछ देर बाद इसे एक साया नजर आया। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ इसकी तरफ आ रहा था, मगर वो सही तरह नहीं चल पा रहा था। वो एक पाँव को जमीन पर घसीट कर चल रहा था। अचानक इसे असलम की कही हुई बात याद आ गई। लंगड़ा भूत, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। इसका बंदोबस्त तो मैं अभी किए देता हूँ। इसने तकिए के नीचे से रिवॉल्वर निकाला और आनन फानन इस पर फायरिंग कर दी। जवाब में इसने किसी के कराने की आवाज़ सुनी थी। फायर की आवाज़ें सुनकर असलम भी दौड़ता हुआ इसके पास आया। क्या हुआ? इसने घबराते हुए लहजे में पूछा। किसी पर फायर किए हैं तुमने? तुम्हारे इस लंगड़े भूत का किस्सा तमाम कर दिया मैंने। कैसा भूत? कहाँ था वो? इस तरफ, फयाज ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। असलम दौड़ता हुआ इस तरफ गया। अरे ये क्या किया तुमने? ये तो अकरम है। अकरम, मगर ये लंगड़ा कर क्यों चल रहा था? फयाज ने आगे बढ़कर इसके पाँव बगौर देखे। इसका एक पाँव खून से सुर्ख हो रहा था, जिस पर ताज़ा खून जमा हुआ था। इसने इसकी टांग का वो हिस्सा भी देख लिया जहाँ शायद गोली लगी थी। खून वहीं से निकल रहा था, मगर इसने शायद सीने का निशाना लिया था, और ये तो पहले ही लंगड़ा कर चल रहा था। ओ मेरे खुदाया, ये क्या हो गया? अकरम शायद पुलिस की हिरासत से भाग निकला था। पुलिस ने इस पर फायर किया। गोली इसकी टांग में लगी, इसलिए ये अपनी जख्मी टांग को घसीट कर चल रहा था, जैसे फयाज ने लंगड़ा भूत समझकर फायर कर दिया था।